حیض والی عورت شب بارات کیسے گزارے اور ناپاکی کی حالت میں وہ کون سی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اکثر بہنوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جب نماز اور نوافل ادا نہ ہو سکیں تو کیا ہم اس مقدس رات سے محروم ہو سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی بھی حال میں عبادت سے دور نہیں رکھا، بلکہ ہر حالت میں اس کے لیے ذکر، دعا اور قرب الہی کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہایت آسان اور دل کو مطمئن کرنے والے طریقے بتائیں گے کہ حیض یا ناپاکی کی حالت میں بھی شب بارات کو کس طرح اللہ کی یاد میں گزارا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو حیض آنا اللہ تعالیٰ کی تخلیقی حکمت، ربانی نظام اور بے پایاں رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے، جسے سمجھنے کے لیے محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زاویے بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا اور مرد و عورت دونوں کے جسمانی نظام کو الگ الگ ذمہ داریوں اور مقاصد کے تحت ترتیب دیا۔ عورت کا حیض دراصل اسی نظام تخلیق کا حصہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے نسل انسانی کی بقا، عورت کی صحت کی حفاظت اور اس کے جسمانی توازن کو برقرار رکھا۔ طبعی اعتبار سے حیض کے ذریعے وہ خون خارج ہوتا ہے جو حمل نہ ٹھہرنے کی صورت میں جسم کے لیے غیر ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خارج نہ ہو تو بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یوں حیض عورت کے جسم کے لیے ایک قدرتی صفائی کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام نے حیض کو محض ایک حیاتیاتی عمل نہیں سمجھا، بلکہ اسے باقاعدہ شرعی حیثیت دی تاکہ عورت ذہنی الجھن، شرمندگی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حیض کا ذکر نہایت حکیمانہ انداز میں فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ یعنی وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ وہ ایک تکلیف کی حالت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حیض عورت کی کوئی کوتاہی یا گناہ نہیں، بلکہ ایک فطری تکلیف ہے۔ اس لیے اس حالت میں اس پر بعض عبادات معاف کر دی گئی۔ یہ معافی دراصل اللہ کی رحمت ہے، محرومی نہیں، کیونکہ رب کریم اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ حیض کے دنوں میں نماز اور روزہ ساقط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت کی جسمانی کیفیت کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے، اور یہی شریعت کا حسن ہے۔ مزید یہ کہ حیض عورت کے ماں بننے کے عظیم منصب سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ نظام ہے جو حمل کے لیے جسم کو تیار کرتا ہے، اور اگر حمل نہ ہو تو وہی جلی حیض کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حیض عورت کے اندر موجود تخلیقی قوت کی علامت بھی ہے جو اللہ نے خاص طور پر عورت کو عطا کی ہے۔ لہٰذا حیض کو حقارت یا ناپاکی سے جوڑنا دراصل اللہ کی حکمت پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے، جبکہ ایک مومنہ کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کو حکمت اور خیر پر مبنی سمجھے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس حقیقت کو پوری وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ حیض عورت کے مقام و مرتبے میں کمی نہیں کرتا، بلکہ شریعت اسلامیہ نے اسے عزت، سہولت اور توازن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے مگر نماز کی قضا کا نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت ہے،
نہ کہ سزا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض والی عورت کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور احترام کی تعلیم دی اور جاہلیت کے ان تصورات کو ختم فرمایا جن میں حیض والی عورت کو الگ تھلگ یا ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے واضح کیا کہ حیض صرف بعض عبادات کے لیے عارضی رکاوٹ ہے۔ اللہ کی یاد، دعا، ذکر، درود اور نیکی کے دیگر تمام دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ یہ بھی کہ اللہ کی حکمت ہے کہ حیض کے ذریعے عورت کو وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تازگی حاصل کرے، کیونکہ مسلسل عبادات اور گھریلو ذمہ داریاں بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ مزید برآں کہ حیض عورت کو صبر، برداشت اور اللہ پر توکل کا عملی درس دیتا ہے، کیونکہ اس دوران تکلیف، درد اور جذباتی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے اور ان سب پر صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حیض کی تکلیف پر صبر کرنے والی عورت کس قدر اجر کی حقدار ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ حیض اللہ کی قدرت کی ایک زندہ نشانی بھی ہے جو انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے رب کا محتاج ہے۔ اس کا جسم، اس کی حالتیں اور اس کی طاقت سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر عورت اس حقیقت کو سمجھ لے تو اس کے دل میں کبھی احساس کمتری پیدا نہ ہو، بلکہ وہ فخر کے ساتھ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے ایک خاص نظام، ایک خاص ذمہ داری اور ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ یوں عورت حیض کے لیے نہ صرف جسمانی تطہیر کا ذریعہ ہے، بلکہ روحانی تربیت، اللہ کی قربت اور اس کی حکمت کو پہچاننے کا ایک اہم موقع بھی ہے۔ اور یہی وہ پہلو ہے جو اس فطری عمل کو عبادات کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ عورت کو اگر حیض آ بھی جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ یہ اس کی رحمت، عزت اور حکمت کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ جس سے نماز روک دیتا ہے وہی رب اسے عبادات سے محروم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ذکر، تسبیح، درود اور دعا کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیت، صبر پر اسے وہ اجر عطا کرتا ہے جو بسا اوقات ظاہری عبادات سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ حیض کی حالت میں عورت کو نماز سے منع فرماتا ہے، وہیں اس کے ہر سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفار کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ دیتا ہے، اور جہاں وہ اسے بیت اللہ کے طواف سے روکتا ہے وہیں اسے یہ عظیم مقام عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی ہر تکلیف، ہر درد اور ہر لمحہ صبر کے بدلے اسے ایک ایسا اجر عطا کیا جاتا ہے جو کسی عام عمل سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حیض عورت کے لیے کمی یا محرومی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت اور ایک خاص عزت اور ایک ایسا انعامی نظام ہے جس میں عورت کو عبادات، قربانی اور صبر کے بدلے بلند درجات عطا کیے جاتے ہیں، اور یہی اللہ کی وہ عدل بری حکمت ہے جو عورت کو ہر حال میں نوازتی ہے، چاہے وہ عبادت کے ظاہری اعمال ہوں یا زندگی کی سب سے بڑی عبادت یعنی ماں بننے کے عظیم فریضے میں۔ اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جنہیں اگر حیض آ جائے یا وہ ناپاکی کی حالت میں ہوں یا کسی عورت نے بچے کو جنم دیا اور وہ نفاس کے ایام میں ہو تو اور اس وجہ سے وہ نوافل ادا نہیں کر سکتی تو وہ شب برات کو کیسے گزاریں گی یا کسی بھی مقدس رات کو کیسے گزارے گی، چاہے وہ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہوں، شب قدر ہو، شعبان کی مقدس راتیں ہوں یا سال کی کوئی بھی ایسا وقت جس میں عبادت کا شوق دل میں جاگتا ہو۔
تو شریعت اسلامیہ نے عورت کو اس حال میں بھی بالکل محروم نہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پوری طرح کھلے رکھے ہیں۔ ایسی عورت جو اللہ کی تعریف بیان کر سکتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، نوافل کی جگہ ذکر و اذکار مشغول ہو سکتی ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم جیسے اسماء حسنہ کا ورد کر سکتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ پڑھ سکتی ہے، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ سکتی ہے، اور دل سے اللہ کو یاد کر سکتی ہے، کیونکہ ذکر کے لیے نہ پاکی کی قید ہے نہ ہی وقت کی، بلکہ ذکر ہر حال میں قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جب عورت اس حالت میں یہ تمام تسبیحات، ذکر، اذکار اور درود پاک ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا پورا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ نیت، عاجزی اور دل کی حاضری کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف ظاہری اعمال کو۔ شب بارات ہو یا رمضان کی شب قدر یا ان کے علاوہ عام دن اور عام راتیں، جب بھی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، وہ زبانی قرآن پاک کی صورتیں یاد سے پڑھ لے، اللہ کا ذکر کرے، درود بھیجے یا اپنے دل کی بات اللہ کے حضور دعا کی صورت میں رکھ دے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ دعا پر کوئی پابندی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ وضو کرنے سے دل میں اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور ادب پیدا ہوتا ہے، اور انسان روحانی طور پر زیادہ یکسو ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خاموشی، سکون اور خشوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی حاجات پیش کرے اور شکر ادا کرے۔ اسی طرح وہ اپنا قیمتی وقت اللہ کی یاد میں گزار سکتی ہے، اور یہی وہ عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ عورت کا ہر لمحہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ صبر ہو، ذکر ہو، دعا ہو یا سب، اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ آخر میں آپ تمام بہنوں سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں تو اپنی ذات تک محدود نہ رہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تمام انسانیت کے لیے خیر، ہدایت، آسانی اور سکون مانگیں، کیونکہ کیا خبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو قبول فرما لے اور کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو قرار نصیب ہو جائے، اور کسی کے گھر میں محبت، رحمت اور سکون کی فضا قائم ہو جائے۔ اس لیے دعاؤں میں ہمیں بھی بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ یہ ایک عاجزانہ گزارش ہے، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے غیب میں قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی عرض ہے کہ اگر آپ بہترین انداز میں دعا مانگنا چاہتے ہیں، یا اگر کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کے دلوں میں بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں، وہ اللہ سے بہت کچھ مانگنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا کہ کیسے مانگیں، کہاں سے شروع کریں اور کن الفاظ میں اللہ کے حضور اپنی بات رکھیں، تو ان سب کے لیے ہم نے ایک نہایت خوبصورت اور جامع دعا کی ویڈیو تیار کی ہے، جس میں ہر لحاظ سے ہر ضرورت پوری اور انسانیت کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ آپ اس دعا کی ویڈیو کو ضرور سنیں، دل میں سنیں اور ہر دعا پر آمین کہیں اور اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بن جائے اور اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول منظور فرما لے۔ اس دعا کی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجیے۔ انشاءاللہ
اللہ آپ کو وہ دعا مل جائے گی جو دل کو بھی چھو لے گی اور روح کو بھی سکون عطا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ یا اللہ اس مقدس رات کے صدقے سے ان تمام بابرکت دنوں، مہینوں اور لمحوں کے صدقے سے جنہیں تو نے فضیلت عطا فرمائی، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما۔ یا اللہ خانہ کعبہ کے طواف، عمرے کی حاضری اور حج کے عظیم فریضے کے صدقے سے ہمیں ایمان کی مضبوطی، اعمال کی قبولیت اور دلوں کا سکون عطا فرما دے۔ تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما، بیماریوں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے اور گھروں میں محبت، امن، برکت عطا فرما، پوری انسانیت کو ہدایت، سلامتی اور خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی شان کریمی کے مطابق قبول فرما، ہمیں نیکی پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے اور اس نیکی کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اس نیت کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔